ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ عمران خان پاکستان کا ہیرو ہے۔ یہ جذباتی نہیں، تجزیاتی سٹیٹمنٹ ہے۔ یونگین سائیکالوجسٹ کے مطابق تمام شعور جو ہے وہ لاشعور سے ابھرا ہے، اور یہ لاشعور جو ہے وہ وقت اور جگہ کا پابند نہیں ہے۔ اس لاشعور میں انسانی رویے کے ریپیٹڈ پیٹرنز ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ وقت اور جگہ سے بالا تر مختلف کلچرز میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اسٹڈی کردہ پیٹرن جو ہے وہ ہے ہیرو کا۔ یونگین سائیکالوجسٹ ہیرو کے 3 پہلو بتاتے ہیں۔ پہلا کہ ایک پکار آتی ہے ایڈونچر پہ نکلنے کی، دوسرا سفر پہ جانا اور اس سفر میں آنے والی تمام مشکلات، تیسرا اپنی کمیونٹی میں واپس پہنچنا اور کمیونٹی والوں کی مدد کرنا۔ ہیرو کے 3 مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے کال ٹو ایڈونچر۔ کال ٹو ایڈونچر میں انسان کی نفس اس کو بے چین رکھتی ہے اور کسی گہرے مقصد کی طرف پکارتی ہے۔ اس پکار کا جواب دینے میں ایگو کو درکار ہے کہ وہ اپنی لمیٹیشنز کو ریکگنائز کرے اور ایک غیر یقینی زمین اور میدان کے اندر گھس جائے۔ یہ غیر یقینی کا جو تصور ہے ایگو کے لیے، وہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان نے اپنی ذات سے بڑھ کر بھی کسی چیز کو قبول کیا۔ اب اگر ہم عمران خان کی زندگی کے اوپر غور کریں تو ان کی زندگی میں بھی اس قسم کی کال ٹو ایڈونچر والا فیز نظر آتا ہے۔ ورلڈ کپ وکٹری کا مارکا انہوں نے ہمارا بظاہر بہت بڑا مارک ہے، اکثر لوگ اس کے بعد زیادہ کچھ نہیں کرتے، لیکن ان کے نفس میں ایک بے چینی تھی جس کے بلبوتے پر انہوں نے پاکستان میں انصاف قائم کرنے کا خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اپنی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف قائم کی، یہ جانتے ہوئے کہ پاکستانی سیاست میں بہت زیادہ خطرے لاحق ہیں، اور ان کے باوجود جو ہے اپنے تمام خوفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اننون ٹیریٹری کے اندر وینچر کیا اپنے سیاست کے سفر میں۔ یونگین سائیکالوجسٹ کے مطابق ہیرو کی جرنی کا دوسرا مرحلہ ہے سفر اور سفر میں آنے والی تمام مشکلات۔ اس مرحلے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کو اس کے لاشعور سے ملواتا ہے۔ لاشعوری طور پہ انسانی نفسیات نے بہت ساری چیزیں دبائی ہوتی ہیں، چاہے وہ موت کا خوف ہو یا کوئی دیگر انسیکیورٹیز، اور اس سفر پہ آنے والی مشکلات جو ہیں وہ ان کی نوعیت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ ان پہ عبور پانے کے لیے انسان کو یہ لاشعوری جو کہ خوف ہیں، جو کہ انسیکیورٹیز ہیں، ان کے اوپر عبور پانا لازمی ہے۔ تو جو یہ پروسیس ہے اس جرنی کا اور مشکلات کا سامنا کرنے کا، اس میں انسان کی جو خودی ہے وہ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے، انسان میں سیلف اویئرنیس زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر عمران خان کے سیاسی سفر اور اس میں آنے والی مشکلات کے اوپر غور کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کو بھی اس سفر میں اپنے لاشعور کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ویسے تو ان کے سیاسی سفر میں بیشتر نجی قانونی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے، لیکن اب وہ جس مرحلے سے گزر رہے ہیں وہ ان کے سیاسی سفر کا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ جو ان کی جنرل عاصم منیر کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، یہ وہ صرف اسی لیے لڑ پا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے لاشعوری طور پہ ایک انسان کی نفسیات میں جو کہ موت کا ڈر ہوتا ہے، انہوں نے اس کے اوپر عبور پایا، اور صرف اس کے اوپر عبور پانے کی وجہ سے ہی وہ ابھی تک عاصم منیر کے خلاف اس جنگ میں کھڑے ہیں۔ اب ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس موت کے خوف پہ عبور پانے کی وجہ سے عمران خان کی خودی میں کس قسم کا انقلاب پیدا ہو گیا ہوگا، ان کی خودی کتنی ٹرانسفارم ہو گئی ہوگی، ان کی سیلف کتنی گرو ہو گئی ہوگی۔ ہیرو کی جرنی کا آخری مرحلہ جو ہے وہ ہے اس کی اپنے سفر سے واپسی اور اپنی کمیونٹی کو فائدہ پہنچانا۔ کیونکہ اپنے سفر میں ہیرو ایک بڑی ٹرانسفارمیٹیو جرنی سے گزرتا ہے، تو وہ اس پوزیشن میں آ جاتی ہے اس کی نفسیات کہ وہ اپنے معاشرے میں باقی لوگوں کو انسپائر کر سکے، ان کی انٹلیکچوئل اور اسپریچول لائف میں بڑا ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکے۔ عمران خان جو ہے وہ اپنی زندگی کے سب سے فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اپنے سیاسی سفر میں سب سے مشکل بیٹل جو ان کا بھی جنرل عاصم منیر کے ساتھ چل رہا ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور اگر تو وہ اس سے واپس آئیں گے تو پاکستان کا بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کی خودی میں جس قسم کا انقلاب پیدا ہو چکا ہوگا اس سے وہ پاکستانی معاشرے میں آ کے اپنے جو بھی آئیڈیلز ہیں، چاہے انصاف اور برابری کے، وہ پھیلائیں گے۔ اور اگر تو وہ واپس نہیں آئیں تو پاکستان جو ہے وہ ایک سنہرا موقع کھو دے گا، کیونکہ ایک شخص جو بڑا انٹینسلی ایک ہیرو کی جرنی کے سائیکل سے گزرا ہے اور اس نے پورا اپنے لاشعور کے اوپر عبور پا لیا، اور پھر اس کے بعد جب اس کا واپسی کا ٹائم تھا اور جب کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا جو ریٹرن ہے وہ نہ ہو سکے۔ تمام بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہیروز کا کانسیپٹ ہے وہ ایک بہت ہی پرانا کانسیپٹ ہے۔ اسلامی روایت میں بھی کافی ہیروز ہیں، اکثر ہم ان کو نبی کہہ کے پکارتے ہیں۔ موسیٰ کو ہم نے فرعون کے خلاف دیکھا ہے، ابراہیم کو نمرود کے خلاف، نان اسلامک ٹریڈیشنز میں بھی ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں، ڈیوڈ کی گولیت کے خلاف۔ آج کل کے زمانے میں بھی کئی مثالیں ہیں جیسے کہ نیلسن منڈیلا، مارٹن لوتھر کنگ۔ یونگین سائیکالوجی نے یہ جو ہیروز کی جرنی ہوتی ہے اس کے کچھ پہلوؤں کو بڑا ڈسٹنکٹلی اسٹڈی کیا ہے، اور اگر ہم اس فریم ورک کے اندر عمران خان کی زندگی کے سفر کو دیکھیں تو جو ہیرو کا آرکیٹائپ ہے وہ ہمیں ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی وہ اپنے فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہے ہیں جو ان کی عاصم منیر کے خلاف لڑائی ہے۔
اگر تو وہ جیت کے واپس آتے ہیں اس میں پاکستان کی کامیابی ہے، اور اگر تو خدا نخواستہ وہ واپس نہیں آتے تو پاکستان کے ہیرو کی موت ہے۔ پاکستان ایک سنہرا موقع گوا دے گا عمران خان کی ٹرانسفارمڈ سیلف سے فائدہ اٹھانے کا۔ اب یہ نہیں پتہ عمران خان کے بعد اگلا بہادر دیداور کب، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ اس کے آنے تک پاکستان کے اوپر ایک طویل عرصہ نا امیدی کا چھا جائے گا۔